بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ القدر کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک انزلناہ ہم نے نازل کیا ہو اس کو فی لیلۃ القدر شب قدر میں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے فضائل جانتے ہیں۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حدیث میں شب قدر کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہوں کی بنا پر پوشیدہ رکھا۔ سب سے پہلی، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم کریں، نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ نمبر 2،
گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ نمبر 3، گویا کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 4، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ آگے آیت نمبر 2 اور 3 دیکھتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وا اور ما ادراک، کیا معلوم تجھے، ما کیا ہے، لیلۃ القدر شب قدر، لیلۃ القدر شب قدر ہے، خیرم بہتر ہے، من الفی شہر ہزار مہینوں سے، اور تجھے کیا معلوم، تجھے کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو شب قدر سے خالی ہیں اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے کیونکہ تورات و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح اور جبرائیل، فیہا اس میں، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا اس رات میں، مطلع الفجر صبح طلوع ہونے تک۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ ان 2 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ رات زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔